السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج یہاں سے صاحب اصول الشاشی لفظ کی دوسری تقسیم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لفظ کی دوسری تقسیم استعمال کے اعتبار سے ہے اور اس کی 4 قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ ان چاروں کے درمیان دلیل حصر یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہوگا یا علاقہ کی وجہ سے معنی غیر موضوع لہو میں مستعمل ہوگا۔ اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں مستعمل ہو تو اس کو حقیقت کہتے ہیں، اور اگر علاقہ کی وجہ سے معنی غیر موضوع لہو میں مستعمل ہو تو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ پھر وہ لفظ یا تو واضح معنی میں جاری ہوگا یا غیر واضح معنی میں جاری ہوگا۔ اگر لفظ واضح معنی میں جاری ہو تو اس کو صریح کہا جاتا ہے، اور اگر غیر واضح معنی میں جاری ہو تو اس کو کنایہ کہا جاتا ہے۔ حقیقت کی تعریف یہ ہے کہ حقیقت ہر وہ لفظ ہے جس کو واضح نے کسی معنی کے لیے وضع کیا ہو، اور اگر اس معنی کے علاوے میں استعمال کیا جائے تو وہ مجاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الحقیقت والمجاز۔ یہ فصل ہے حقیقت اور مجاز کے بیان میں۔ حقیقت کی تعریف: کل لفظ وضعہ واضع اللغۃ بإزاء شیء فہو حقیقۃ لہ۔ حقیقت ہر وہ لفظ ہے جس کو واضع لغت نے او الشرعی یا واضع شرع نے او العرف العام یا واضع عرف عام نے او الخاص یا واضع عرف خاص نے بإزاء شیء کسی شے کے مقابلے میں وضع کیا ہو فہو حقیقۃ لہ، تو وہ لفظ موضوع لہو اس شے کے لیے حقیقت ہے۔ کل لفظ وضعہ واضع اللغۃ بإزاء شیء فہو حقیقۃ لہ۔ ہر وہ لفظ جس کو واضع لغت نے کسی شے کسی معنی کے مقابلے میں وضع کیا ہو فہو حقیقۃ لہ، تو وہ لفظ اس شے کے لیے حقیقت ہوگی۔ بلفظ دیگر، جس کو واضح لغت نے کسی معنی کے لیے وضع کیا ہو تو وہ لفظ اس معنی کے لیے حقیقت ہے۔ یعنی اگر لفظ معنی موضوع لہو میں مستعمل ہو تو اس کو حقیقت کہا جاتا ہے۔ وَلَوِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ،
یکون مجازن، اور اگر اس کے غیر میں استعمال کیا جائے، یعنی جس کو واضح لغت نے وضع کیا جس معنی کے لیے، اس معنی کے غیر میں اگر لفظ کا استعمال کیا جائے یکون مجازن، تو وہ لفظ مجاز ہوگا، لا حقیقتاً، حقیقت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر لفظ اسد ہے، اسد کا معنی حقیقی جس کو واضح نے وضع کیا ہے وہ ہے شیر، ہیکل مخصوص۔ تو واضح نے لفظ اسد کی وضع شیر کے لیے کی ہے، لہذا لفظ اسد شیر کے لیے حقیقت ہوگی۔ لیکن کبھی کبھی بہادر انسان کو بھی لفظ اسد کہہ دیا جاتا ہے، تو بہادر انسان پر لفظ اسد کا اطلاق یہ مجاز ہے، اس لیے کہ واضح نے لفظ اسد کو ہیکل مخصوص یعنی شیر کے لیے وضع کیا ہے، لہذا لفظ اسد شیر کے لیے حقیقت ہے، اور بہادر کے لیے لفظ اسد کا اطلاق یہ مجاز ہوگا، اس لیے کہ واضح نے لفظ اسد کی وضع بہادر انسان کے لیے نہیں کی ہے بلکہ شیر کے لیے کی ہے، لہذا بہادر پر لفظ اسد کا بولا جانا یہ مجاز ہوگا۔ وَلَوِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ يَكُونُ مَجَازًا، اور اگر واضح کے معنی موضوع لہو کے علاوے میں استعمال کیا جائے یکون مجازن، تو وہ لفظ اس معنی کے لیے مجاز ہوگا، لا حقیقتاً، حقیقت نہیں ہوگا۔ اب تک حقیقت اور مجاز کی تعریف تھی، آگے حقیقت کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ حقیقت کا حکم یہ ہے کہ حقیقت مجاز کے ساتھ ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں دونوں مراد نہیں ہو سکتا۔ حقیقت کا حکم یہ ہے کہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیقت مجاز کے ساتھ مراد نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک لفظ بول کر ایک ہی وقت میں اسی لفظ سے حقیقت بھی مراد لیں اور اسی لفظ سے معنی مجازی بھی مراد لیں، ایک ساتھ دونوں مراد ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدۃ، پھر حقیقت مجاز کے ساتھ ایک ہی لفظ سے ایک ہی حالت میں مراد ہو کر جمع نہیں ہو سکتا۔ پھر حقیقت مجاز کے ساتھ ایک ہی لفظ سے ایک ہی حالت میں اجتماعی طور سے مراد نہیں ہو سکتا۔ وَلِهَذَا قُلْنَا لما اريد ما يدخل في السعي بقوله عليه السلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الساع بالساعين سقط اعتبار نفس السعي حتى جاز بيع الواحد منه بالاثنين۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا، کس وجہ سے؟ لے امتناع اجتماعہما،
یعنی حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی وجہ سے ہم نے کہا کیا سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے نہ بیچو اور 1 سا کو 2 سا کے بدلے نہ بیچو۔ حدیث پاک میں لفظ سا آیا اور سا کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے۔ سا کا حقیقی معنی یہ ہے لکڑی کا برتن جو متعین مقدار کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ سا ایک پیمانہ ہے لکڑی کا جو اکثر دیہاتوں میں پایا جاتا ہے، تو لفظ سا کا حقیقی معنی پیمانہ ہے، لکڑی کا پیمانہ، اور لفظ سا کا مجازی معنی یہ ہے جو اس برتن میں اناج وغیرہ ہو، جو اس برتن میں آتے ہیں، اس کا وہ معنی مجازی ہے۔ بلفظ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ سا کا حقیقی معنی ظرف ہے، برتن، پیمانہ، اور لفظ سا کا مجازی معنی مظروف ہے جو برتن میں آتے ہیں، مثال کے طور پر اناج وغیرہ۔ تو حدیث پاک میں للساع بالساعین میں سا سے مراد جو سا میں آتے ہیں وہ مراد ہے، یعنی مظروف مراد ہے۔ اور آپ نے ابھی ابھی حقیقت کا حکم پڑھا کہ ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں ایک ساتھ مراد نہیں ہو سکتے، اور حدیث پاک میں سا سے مراد جو سا میں برتن میں آتے ہیں وہ مراد لیا گیا۔ لہذا حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سا اناج کے بدلے 1 سا اناج کو 2 سا اناج کے بدلے نہ بیچو، لیکن نفس سا، نفس برتن، اگر نفس برتن میں سے ایک کو 2 سا کے بدلے بیچا جائے، 2 نفس برتن سے بیچا جائے تو یہ جائز ہوگا، اس لیے کہ حدیث پاک میں مظروف یعنی ما یدخل فی الساع مراد ہے۔ تو جب مجازی معنی مراد ہو گیا تو اب ایک ہی لفظ سے معنی حقیقی بھی مراد لیا جائے، یہ ہم احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے کہا لما ارید ما يدخل فی الساع بقولہ علیہ السلام لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، کہ جب سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے نہ بیچو اور 1 سا کو 2 سا کے بدلے نہ بیچو، اس فرمان میں لفظ سا سے جب ما يدخل فی الساع مراد لے لیا گیا، یعنی لفظ سا سے مراد لے لیا گیا اس چیز کو جو سا میں آتے ہیں، جو سا میں داخل ہوتے ہیں، سقط اعتبار و نفس الساعی، لہذا نفس سا، نفس برتن کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، حتی جاز بیع الواحد منہ بالاثنین، یہاں تک کہ نفس برتن میں سے ایک کی بیع 2 برتن کے بدلے بیچنا جائز ہوگا، اس لیے کہ حدیث پاک میں سا سے مراد جو سا میں آتے ہیں
ان کی ممانعت ہے، لہذا نفس سامع سے ایک برتن کی بے 2 برتن کے بدلے بیچنا جائز ہوگا، اس لیے کہ ایک ہی لفظ سے ایک وقت میں حقیقت اور مجاز دونوں معنی مراد نہیں لے سکتے۔ لہذا جب سا سے مراد لے لیا گیا جو سامع آتے ہیں، یعنی معنی مجازی جب مراد لے لیا گیا تو اب اسی لفظ سے معنی حقیقی مراد لینا درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے جاز بیع الواحد منہ بالاثنین، نفس برتن میں سے ایک کی بیع 2 کے بدلے جائز ہے۔ وَلَمَّا أُرِيدَ الْوِقَاءُ مِنْ آیَةِ الْمُلَامَسَةِ سَقَطَ اعتبار ارادۃ المس بالیدی۔ بات چل رہی ہے اسی پر کہ حقیقت مجاز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ باری تعالیٰ کا فرمان اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یا تم جب عورتوں سے جماع کرو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ آیت کریمہ میں لفظ ملامسہ کا ذکر ہے اور لمس کے 2 معنی آتے ہیں، ایک حقیقی معنی اور دوسرا مجازی معنی۔ لمس کا حقیقی معنی یہ ہے ہاتھ سے چھونا، ہاتھ سے چھونا، یہ حقیقی معنی ہے۔ اور مجازی معنی لمس کا عورت سے جماع کرنا۔ اور آیت کریمہ میں اولا مستم النساء سے مراد امام اعظم اور امام شافعی دونوں کے نزدیک بالاتفاق جماع مراد ہے، یعنی معنی مجازی مراد ہے۔ اور آپ نے حقیقت کا حکم پڑھا کہ ایک لفظ سے ایک وقت میں حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے، تو جب معنی مجازی اولا مستم النساء سے مراد لے لیا گیا، یعنی لمس سے مراد جب جماع مراد لے لیا گیا، تو اب مس بالید کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے ہاتھ سے عورت کو چھو لیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور پانی نہ ملنے کی صورت میں اسے تیمم کرنا لازم آئے گا، یہ مراد نہیں لے سکتے، اس لیے کہ جب لامستم النساء میں جماع مراد لے لیا گیا جو کہ معنی مجازی ہے، تو اب اسی لفظ سے معنی حقیقی یعنی لمس بالید مراد لیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کسی نے اپنی عورت سے جماع کر لیا، پانی نہ ملے تو وہ تیمم کرے، لیکن اس میں اگر کسی نے مرد نے کسی عورت کا ہاتھ سے چھو لیا تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی تیمم کرے پانی نہ ملنے کی صورت میں۔ وَلَمَّا أُرِيدَ الْوِقَاءُ مِنْ آیَةِ الْمُلَامَسَةِ، اور جب رب تعالیٰ کا فرمان اولا مستم النساء میں ملامست سے جماع مراد لے لیا گیا، سقط اعتبار ارادۃ المس بالید، لہذا مس بالید کا اعتبار، مس بالید کے مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے عورت کا ہاتھ چھو لیا تو ایسی صورت میں وہ بے وضو ہو جائے، یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر بے وضو مان لے اور اس کو بھی تیمم کرنے کا حکم دے پانی نہ ملنے کی صورت میں، تو ایسی صورت میں جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا اور یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ شوافع کے نزدیک حقیقت اور مجاز کا اجتماع ہو سکتا ہے، اس لیے شوافع کہتے ہیں
کہ اگر کسی مرد نے ہاتھ سے عورت کو چھو لیا تو وہ بے وضو ہو جائے گا اور اس کو وضو کرنا ضروری ہوگا، اور پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن ہم احناف کے نزدیک حقیقت اور مجاز کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ قال محمد علیہ الرحمہ اذا اوصى لموالیہ وَلَهُ مَوَالٍ آتَقَهُمْ وَلِمَوَالِيهِ مَوَالٍ آتَقُوهُمْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَوَالِيهِ دُونَ مَوَالِيِّ مَوَالِيهِ۔ اس کلام کا خلاصہ یہ ہے، ایک شخص نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی، اور آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ موالی مولا کی جمع ہے، اور مولا کا معنی موتق یعنی آزاد کرنے والا، اور موتق یعنی آزاد کردہ دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ یعنی لفظ مولا کا اطلاق موتق پر بھی ہوتا ہے اور موتق پر بھی ہوتا ہے، اور اسی لفظ مولا کا ایک معنی حقیقی بھی ہے اور ایک معنی مجازی بھی ہے۔ لفظ مولا کا معنی حقیقی یہ ہے اپنا آزاد کردہ غلام، جس کو آدمی نے خود آزاد کیا ہو، یہ لفظ مولا کا حقیقی معنی ہے۔ اور معنی مجازی یہ ہے کہ آدمی نے جس کو آزاد کیا تھا، اس آزاد کردہ غلام نے دوسرے غلام کو آزاد کیا، تو دوسرے غلام کو آزاد کرنا یعنی موالی کا موالی، یہ معنی مجازی ہے۔ لہذا ایک شخص نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی کہ میرے موالی کو 20 درہم دے دینا، اور موسی کے بہت سے موالی ہیں، انہوں نے بہت سے غلام کو آزاد کیا جن کو خود اس نے آزاد کیا، اور موسی کے موالی کے بھی ایسے موالی ہیں جن کو ان موالیوں نے آزاد کیا۔ یعنی ایک شخص نے براہ راست آزاد کیا، پھر اس آزاد کردہ غلام نے دوسرے غلام کو آزاد کیا، تو لفظ مولا جن کو اس نے خود آزاد کیا تھا اس کے لیے تو حقیقت ہے، لیکن موالی کے لیے آزاد کردہ غلام نے جس غلام کو آزاد کیا اس کے لیے وہ معنی مجازی ہے۔ تو اب یہ وصیت جو ہوگی، یہ وصیت صرف اپنے موالی کے لیے ہوگی، موالی کے لیے نہیں ہوگی، اس لیے کہ حقیقت یہ مجاز سے اولا ہوا کرتی ہے۔ لہذا یہاں معنی حقیقی یعنی خود اپنا آزاد کردہ غلام مراد ہوگا، آزاد کردہ غلام کے غلام مراد نہیں ہوں گے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں قال محمد علیہ الرحمہ، امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا اذا اوصى رجل لموالیہ، کہ جب آدمی اپنے موالی کے لیے وصیت کرے، وَلَهُ مَوَالٍ آتَقَهُمْ، اور موسی کے چند موالی ایسے ہیں جن کو انہوں نے خود آزاد کیا، وَلِمَوَالِيهِ مَوَالٍ آتَقُوهُمْ، اور موسی کے موالی کے کچھ ایسے موالی ہیں جن کو ان موالی نے آزاد کیا، كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَوَالِيهِ، تو وصیت موسی کے موالی کے لیے ہوگی، دونا موالی یہ موالی ہی،
موسی کے موالی کے لیے نہیں ہوگی، یعنی وصیت خود ان کے آزاد کردہ غلام کے لیے ہوگی، آزاد کردہ غلام کے لیے نہیں ہوگی، اس لیے کہ حقیقت مجاز سے اولا ہوتی ہے، لہذا یہاں پر حقیقی معنی مراد لیں گے، مجازی معنی مراد نہیں لیں گے۔ وہ فی السیر الکبیری، اور سیر کبیر میں ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اصول ستہ میں سے ایک کتاب سیر کبیر۔ سیر کبیر میں ہے لو استأمن اہل الحرب علی آبائہم لا تدخل الاجداد فی الامانی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حربیوں نے اپنے آبا پر امان طلب کیا اور لفظ اب کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے، لفظ اب کا ایک معنی حقیقی ہے اور ایک معنی مجازی ہے۔ لفظ اب کا معنی حقیقی باپ ہے اور معنی مجازی دادا، پردادا، نانا، پرنانا، یہ سب ہے۔ تو اگر حربیوں نے اپنے آبا پر امان چاہا تو اس میں اجداد داخل نہیں ہوں گے، امان میں دادا، نانا یہ سب داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ حقیقت یہ مجاز سے اولا ہے، لہذا یہاں حقیقت پر عمل کریں گے اور یہ کہیں گے کہ امان میں صرف باپ داخل ہوگا، دادا نانا داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ حقیقت مجاز سے اولا ہوتا ہے۔ لو استأمن اہل الحرب علی آبائہم، اگر حربیوں نے اپنے آبا پر امان طلب کیا، لا تدخل الاجداد فی الامانی، تو امان میں دادا نانا داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب کا اطلاق دادا نانا پر یہ مجازی ہوتا ہے اور معنی مجازی سے معنی حقیقت مراد لینا یہ اولا ہے، لہذا امان میں باپ داخل ہوگا، دادا نانا داخل نہیں ہوگا۔ وَلَوِ اسْتَأْمَنُوا عَلَىٰ أُمَّهَاتِهِمْ لَا يَثْبُتُ الْأَمَانُ فِي حَقِّ الْجَدَّاتِ، اسی طرح اگر حربیوں نے اپنی امہات پر امان چاہا تو امان دادی اور نانی کے حق میں ثابت نہیں ہوگی، یعنی لفظ کا ایک معنی حقیقی ہے اور ایک معنی مجازی ہے۔ لفظ کا معنی حقیقی ماں ہے اور معنی مجازی دادی نانی ہے، اور حقیقت مجاز سے اولا ہوتی ہے، لہذا اگر اہل حرب نے اپنی ماؤں پر، امہات پر امان چاہا تو امان دادیوں نانیوں کے حق میں ثابت نہیں ہوگی بلکہ ماؤں کے حق میں ثابت ہوگی۔ وَلَوِ اسْتَأْمَنُوا عَلَىٰ أُمَّهَاتِهِمْ، اور اگر انہوں نے اپنی امہات پر امان طلب کیا، لا يثبت الأمان فی حق الجدات، تو امان دادیوں نانیوں کے حق میں ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ حقیقت مجاز سے اولا ہے، لہذا امان میں دادیاں نانیاں داخل نہیں ہوں گی بلکہ صرف ماں داخل ہوں گی۔